جی السلام علیکم. مجھے چھوٹی سی ایپ سے ایک بات کرنی تھی جس کے حوالے سے مجھے لگا کہ مجھے ایک چھوٹا سا اپنا جو میرا ویو ہے وہ آگے پیش کر لینا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی چھوٹی سی ایفرٹ بہت بڑی ہو جائے اور اس کا فائدہ بہت سے لوگوں تک چلا جائے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، میرے اس فیلڈ میں 15 to 10 ایئرز ہو گئے ہیں. میرے پاس ابھی تک جتنے کلائنٹس آتے ہیں ان میں سے 75% لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کے ساتھ پرابلم کیا ہے، کب سے پرابلم سٹارٹ ہوئی ہے، اور ہمیں کب سے تھراپسٹ سے، سائیکولوجسٹ سے، ایجوکیٹر کے ساتھ لنک اپ ہونا چاہیے تھا. اب یہاں پہ اویئرنیس کی کمی ہے. اویئرنیس کی کمی، ہم سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فل پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم چھوٹی سی بات کرتے ہیں وہ پہنچ جاتی ہے اور وہ اویئرنیس ہو جاتی ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اویئرنیس کے لیے ہمیں تھوڑا سا سلیبس اپنا ماڈیفائی کرنا پڑے گا. جو ہم پنجاب ٹیکسٹ بورڈ ہمارے پاس ہے یا پاکستان کا سلیبس بھی ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ 6th کلاس کے بعد اسپیشل ایجوکیشن کو شامل کیا جائے. نو ہاؤ ہر بچے کو ہونا چاہیے، کیونکہ آج کا جو بچہ ہے کل کا وہ پیرنٹ بھی ہے. تو اس کے گھر اگر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا سینیریو کریٹ ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بہن بھائی ہے یا کوئی اپنی اولاد میں سے یا کچھ بھی، تو وہ کیا کرے. یہ چیزیں ہمیں اپنے سلیبس میں ایڈ آن کرنی ہی چاہیے. ہم نئے نئے جدید دور کے چکر میں ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسپیشل بچوں کا ریٹ بہت ہائی لیول پہ جا رہا ہے. بہت زیادہ بچوں کی یہاں پہ پیدائش ہو رہی ہے پاکستان میں. اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم روک سکتے ہیں، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا، زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس پیغام کو آگے سے آگے پہنچائیے، تاکہ جو ہمارے سلیبس ماڈیفیکیشنز کے جتنے بھی کار و خیر والے ہیں جو بھی کرتے ہیں، ان سے اپیل ہے کہ پلیز ایک اسپیشل ایجوکیٹر کی آپ سے ریکویسٹ ہے. اور میں یہ چاہوں گی، یہ پیرنٹس بھی چاہتے ہیں. دیکھیں، پیرنٹس ہو یا کل کو آنے والی ٹیچر ہے، اسے پتا ہونا چاہیے نا، پتا ہونا چاہیے. میں بھی جب تک اس فیلڈ میں نہیں تھی مجھے بھی 1 to 1 نہیں کچھ پتا تھا، کچھ بھی نہیں پتا تھا. اس کے بعد اسٹڈیز کے بعد اپنا ایکسپیرینس اور پھر یہ اس ٹائپ کی چیزیں، اس کے بعد بہت تقریباً 16-17 سال بعد سمجھ آ گئی. جی یہ چیزیں ہمیں دنیا سے بہت دور لے کے جا رہی ہیں. اگر آپ بیرون ملک میں اگر آپ اس کو وزٹ کریں یا آپ اس کے لیے اسٹڈیز کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ان بچوں کی دنیا ہی الگ ہے. جہاں پہ یہ بچہ ہو جاتا ہے، اسپیشل بچہ جہاں پہ جس گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، اس گھر کی قسمت بدل جاتی ہے. اصل معنی میں تو فرشتے پھر ادھر ہوتے ہیں نا. پاکستان میں تو پیرنٹس مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. پاکستان میں تو پیرنٹس کے لیے پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ ایک سیشن اتنا مہنگا ہو جاتا ہے اور پھر اویئرنیس کی کمی ہے. اچھا، ایک اور بات میں کہوں گی کہ ہماری جب ٹریننگ کرائی جاتی ہے نارمل سیٹ اپ کی ٹیچرز کو، تو پلیز ان کو یہ بتائیں کہ کلاس میں کوئی ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے جو تھوڑا بچوں سے پیچھے ہو، جس کو انڈیویجول تھوڑی سی اٹینشن چاہیے ہوگی، جس کو سمجھانے کا طریقہ تھوڑا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، جس کو آپ نے باقی بچوں کو کسی اور پیٹرن سے، ساری 30 یا 35 کلاس کے بچے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ وہ جو آپ نے ایک اپنا وے آف ٹیچنگ یوز کیا ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. ہماری ٹیچرز ٹریننگ میں بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے. میرے پاس بہت سے ایسے بچے آتے ہیں جو سلو لرنر ہوتے تو ہیں، لیکن ان کو زیادہ سلو بنا دیا جاتا ہے. ان کے ساتھ اتنی زیادتی کی جاتی ہے. کیا ہوتا ہے، کیا چلا جائے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک کلاس میں آپ نے ایک ٹائم میں فار ایگزامپل 10 کوسچن کروا دیے ہیں، ٹھیک ہے، میتھڈ سمجھا دیا ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک بچہ وہ 5 کوسچن کر رہا ہے اور اچھے طریقے سے کرے تو کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پہ کیا پرابلم آتی ہے؟ مجھے آج تک یہ چیز سمجھ نہیں آئی. میں اس چیز کو کہوں گی کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. کوئی چھوٹا سا یقین کریں، میں بہت پریشان ہوتی ہوں اس چیزوں سے کہ اگر ہماری نارمل سیٹ اپ کی ٹیچرز میں تھوڑے سی ٹریننگ کر دی جائے، اگر ہماری نارمل سیٹ اپ میں چینجز لا دی جائیں، ان کی ٹریننگ میں ایک چیز بتا دی جائے کہ سارے کیٹیگری ایک کلاس ضرور ہوتی ہے. 1 کلاس ہے تو سارے کلاس کے بچے 1 میں ہی ہیں، لیکن وہ مینٹیلٹی لیول ان سب کا ایک نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ لیول ان سب کا ایک نہیں ہے. کوئی کسی طریقے سے سمجھنا چاہتا ہے، کوئی کسی طریقے سے، لیکن میں نے یہاں پہ تک بھی دیکھا ہے کہ نارمل سیٹ اپ میں بچے اپنی ٹیچر سے بات کرتے بھی ڈرتے ہیں. اور اسپیشل ایجوکیشن میں یہ ہوتا ہے، اسپیشل ایجوکیٹر کو بچے سکون سے اپنی ساری باتیں بھی شیئر کر دیتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں ایک معصوم بچوں کی چیزیں ہیں. یہ 1 2 3 4 5 تک میں چاہوں گی کہ ٹیچرز کے ساتھ ریلیکس ماحول رہے. یہ میں نہیں کہتی کہ ہم اپنے کیا کہنا چاہیے کہ تمیز کے دائرے سے باہر آ جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک چیز جس میں بچہ ریلیکس فیل کرے گا تو ہی پڑھے گا. پلیز یہ کر کے دیکھیے، آپ اپنے اوپر لے کے دیکھیے. اگر آپ کا
کوئی آپ کو کوئی نیا کام ملتا ہے اور آپ کو آپ کا باس کہہ دیتا ہے یہ کر کے لے آؤ، ٹھیک ہے، میں نے اس کو سمجھا دیا تھا سب کو، تمہیں نہیں اس ٹائم سمجھ آئی. اب یقین کریں آپ خود پہ کیا فیل کرتے ہیں. جب میں نے ایک میٹنگ کی، میں نے سب کو سمجھایا اور سب کو سمجھ آ گئی، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آئی؟ یار یہ چیز اگر اپنے آپ پر لے کے دیکھیں نا کہ آپ انسلٹ فیل کرتا ہے بچہ جب کلاس میں ٹیچر یہ کہہ دیتی ہے. چھوٹا سا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ پیش کروں گی میں. میرے پاس مائکرو سویلک کی ایک بچی آئی کی ہے، لیکن 2 کلاس تک وہ گئی ہے. اس کے بعد اس کو جب بہت زیادہ پرابلم ہونا شروع ہو گئی تو اسے نگلیکٹ کیا گیا اسکول میں. اور کیسا نگلیکٹ کیا گیا؟ تم نالائق ہو اور تم کھڑی ہو جاؤ. یقین کریں جب وہ بچی میرے پاس آئی ہے تو فرسٹ ڈے میں نے، اچھا ہم اسپیشل ایجوکیٹر ہوتے ہیں نا، ہمارے بچوں کو 5 تک بھی کاؤنٹنگ آتی ہو یا سائیکالوجی یا جو بھی اس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس ہمارے لیے تو اب حلوہ ہے، ہمارے لیے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس بچے کو اتنی انڈرسٹینڈنگ لیول ہے. لیکن کیا ہوتا ہے اس بچے کو، جب میں نے اس کو 10 تک 1 2 لکھوائی ہے، اس نے لکھ لی ہے، تو میں تو بڑی ٹو بی آنیسٹ آئی واز ویری ہیپی. تو اتنا بڑا اسٹار میں نے اس کی کاپی پہ مارک کر دیا اور اس کے بعد گولڈن اسٹار دے دیا. پھر مجھے کہتی ہے وہ بچی کہ ٹیچر مجھے کبھی بھی کسی نے اسٹار نہیں دیا، میرا کلاس میں مذاق اڑایا جاتا تھا. اور پھر مجھے اس نے اپنی فرینڈس کا نام بتایا کہ یہ میری فرینڈس تھیں اور یہ میرا مذاق اڑاتی تھی اور مجھے مذاق میں یہ چیزیں کہتی تھی. میں اسٹار نہیں لے سکتی ڈنائی فیسز میں بچی. یقین کرے اس ٹائم میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ میں بہت کچھ کروں، اسکول میں جاؤں. یہ کیا جتنا اس کا چھوٹا دماغ ہے اس میں اگر کچھ ڈالا بھی تو نیگیٹیوٹی ڈالی، بچے کو ڈیگریڈ کر دیا آپ نے، اس کے بچے کے آگے بڑھنے کی طاقت ہی چھین لی آپ نے. یہ کیا کیا؟ پلیز اللہ کا واسطہ ہے، پلیز اگر آپ ٹرینڈ نہیں بھی ہیں تو انسان ہیں. اگر آپ کی کلاس میں کوئی ایسا بچہ آ جاتا ہے تو پلیز اس کے ساتھ ہمبل ہو جائیں، بہت مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی. اور رہے گی بات پیرنٹس کی، میں نے یہ سلیبس میں اس لیے کہا ایڈ ہونا چاہیے کہ اب ہماری تعلیم پہ فوکس کیا جا رہا ہے. اب پاکستان میں بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میٹرک تک تو اللہ کا شکر الحمدللہ اب ریٹ اپ ہونا شروع ہو گیا. جس طرح ہمارے پہ برتھ لیول، جو ہمارا برتھ ریٹ بہت ہائی جا رہا ہے اسپیشل بچوں کا، تو میں یہ چاہوں گی کہ ہمارے سلیبس موڈیفیکیشنز میں، سلیبس میں 6 آنورڈ یہ چیز شامل کر دی جائے، چھوٹی چھوٹی سی آسان لینگویج کے ساتھ. کون سا بچہ کس کیٹیگری کا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح ڈیل کر لینا چاہیے اور ہمیں کب کب کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ایک اسپیشل ایجوکیشن کی طرح اس میں ایک سلیبس ہی ڈال دیں، ایسے نہ کریں. اردو میں کوئی چیز اس ٹائپ سے بچے کو اسپیشل کر کے تو اس حساب سے سکھا دیں. انگلش کا اگر کوئی چیپٹر ہے تو اس کو انگلش کسی کی سٹوری بنا دیں. میرے پاس آئیں، میں بتاؤں گی آپ کو کہ ہم کیسے ایڈ آن کر سکتے ہیں، ہم کیسے ان بچوں کی زندگی اپنے ساتھ آسان کر سکتے ہیں. آپ اگر کسی کی زندگی میں اور اس بندے کی زندگی میں یا اس بچے کی زندگی میں جس کی زندگی میں پیرنٹس بالکل مایوس ہو چکے ہیں، کوئی ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور اس کی زندگی میں آپ چھوٹی سی بھی خوشی کر دیتے ہیں نا، تو آپ کے جینے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. میں یہاں پہ موجود ہوں، میرے جیسے بہت سے لوگ ہیں جو مجھ سے ایگری کریں گے، اور میں یہ چاہوں گی جتنے اسپیشل ایجوکیٹرز ہیں، جتنے تھراپسٹ ہیں، جس کا تعلق اسپیشل ایجوکیشن سے یا اسپیشل بچوں سے ہیں، پلیز میرے ساتھ آواز اٹھائیں. ہم نے پاکستان کے سلیبس میں یہ چیز ایڈ آن کروانی ہی کروانی ہے. ہماری آواز بلند ہم اٹھاتے ہیں، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو اس چیز کو مناسب سمجھتا ہے شیئر کریں. آپ سب کی دعاؤں کی طلبگار ہوں گے اور میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے لے کے آتی رہوں گی. سب لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمیشہ خوش رہیے، جیتے رہیے. اللہ حافظ.